یہ ہمارا جو آ رہا ویلنٹائن ڈے، جس کو یوم الحب کہتے ہیں عربی میں، بہت مشہور ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے جو ہو رہا ہے، اس میں مسلمان نوجوان آوارہ لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور اس کے فیشن سمجھ لیا ہے شاید ہم آزاد ہیں، ہمارا کوئی اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں، ہمارا کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، ہم آزاد ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس دنیا میں تو آزاد نہیں ہے، اس کے ساتھ پابندیاں ہیں، قوانین ہیں، ضابطے ہیں۔ غیر آزاد ہیں، اور جانور آزاد ہیں، وہ سب جانور ہیں۔ آزادی غیروں کے پاس ہے، غیروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ ہمارا مذہب اور مسلک جو چھینکنے اور جمائی آنے اور کھکانے تک کے مسائل بتاتا ہے صاحب، وہ کہ اگر آپ کو جمائی آتی ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں رکتی ہے تو اپنے منہ کو تیزی سے بند کریں گے، نہ تو منہ پھیلا کھلا ہوا چھوڑیں گے اور نہ منہ سے کوئی آواز نکلنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب بندہ منہ کھول کے جمائی لیتا اور بند نہیں کرتا تو شیطان دیکھ کے ہنستا ہے اس پر، اس کا چہرہ بگڑتا ہے۔ ایک بد اخلاقی ہے یہ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب جمائی آئے تو اس کو روکا جائے، وہ نماز میں آئے یا باہر آتی ہو، اور اگر نہیں رکتی ہے تو اس کو اپنے منہ کو ہاتھ سے بند کیا جائے جب منہ کھل رہا ہو، جس کو جمائی تک کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، صحابہ کرام فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس غطى وجهه بثوبه او بيده وخفض صوته، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آیا کرتی تھی تو آپ اپنے چہرے مبارک کو ہاتھوں سے یا کپڑے سے بند کر لیا کرتے تھے اور آواز کو دھیمی کرنے کی کوشش فرماتے۔ ہم تو آزاد ہو گئے نا، جیسا چاہو چھینکتے رہو، جیسی چاہے آوازیں نکالتے رہو، اور کہہ دو کہ ہم کو زکام ہو گیا، میری عادت ہو گئی ہے۔ کھنکھارنا نماز میں زبردستی بلا وجہ کھنکھارنا، بعض فقہا فرماتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ اور مکروہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کھانسنا یہ اختیاری نہیں ہے، جمائی آنا اختیاری نہیں ہے، اور چھینک آنا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کھنکھارنا کم سے کم مقتدی کے لیے کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ میں آپ کو بتاؤں، فجر کی نماز میں سردی کے موسم میں بعضا مقتدی 30 سے 35 بار کا ریشیو ہے اس کا، فجر کی نماز میں اتنا اب بھائی آپ مقتدی، آپ کو کون سا کام لگا ہوا ہے کھکانے کا؟ آپ کو چپ چاپ کھڑا رہنا پڑھنا امام کو، اگر امام کو ضرورت پڑ جائے تو فقہا نے فرمایا اس کو اجازت ہے، بلا اجازت مکروہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جس مذہب میں یہاں تک مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ ویلنٹائن ڈے منائے گا، وہ غیروں کے پیچھے چلے گا، جس کی ایک ناپاک تاریخ ہے۔ اس کی 2 تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو ویلنٹائن نام سے ایک پادری تھا جو اپنے گرجا گھر میں رہا کرتا تھا۔ عیسائیوں کے مذہب میں پادریوں کو اور ان کے جو گرجا گھر میں جو خواتین رہتی ہیں ان کو شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک ظالم پادری ویلنٹائن نام کا، اس نے جو اس کی بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اسے فادر کہا جاتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر، وہ ایک کسی افسر کی یا بادشاہ کی بیٹی تھی، اسے پھانسی دے دی گئی تھی اسی 14 تاریخ کو۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ پھر لوگوں نے اس کو محبت کا شہید کہہ دیا کہ شہید محبت ہے۔ پھر چونکہ وہ آوارہ ہوتے ہیں، وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق تو تھا نہیں، پھر انہوں نے اسی دن آہستہ آہستہ حالات یہ بگڑ کے خوشیوں کا دن منایا جانے لگا۔ لیکن اصلی تاریخ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سمرقند بخارا میں جب کمیونزم نے بخارا پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، ان کے اعتبار سے مسلمان ختم اور فنا ہو گیا تھا وہاں پر سمرقند بخارا کے اندر، لیکن پھر بھی انہیں ایک شک بچا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسلمان چھپے ہوں گے جو چھپ کر کے نماز روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت پڑھ رہے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، ان کو کیسے نکالا جائے؟ تو ایک اعلان عام کر دیا گیا کہ جو بھی مسلمان بغداد میں سمرقند میں چھپا ہوا ہے اس کو آزادی ہے، کھل کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اپنی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کریم پڑھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں حکومت کی طرف سے، کیونکہ غیروں کے عیسائیوں کی حکومت آ چکی تھی۔ مسلمان خوش فہمی میں پڑ گیا، وہ باہر آیا، اس نے نمازیں شروع کر دی۔ تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد جب لگا کہ ہاں یہ سارے مسلمان باہر آ چکے ہیں، ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، تو پھر حکومت نے اگلا قدم اٹھایا اور کہا ہم نے تمہارے لیے ایک جزیرے میں انتظام کر دیا ہے، تم سب وہاں جا کر کے اپنی آزادی کی زندگی گزار سکتے ہو، یہ شہر خالی کر دو۔ مسلمان اس پر بھی تیار ہو گیا،
चुनांचे उनके लिए एक समंदरी बेड़ा लाया गया, एक जहाज़ लाया गया, सबको बैठाने के बाद जजीरे की तरफ वो जहाज़ रवाना होता है। जब 20 समंदर में पहुंचता है तो सारे मुसलमानों को दरिया में डाल करके खुशियां मनाई गई थी। ये वो 14 तारीख है। हम भूल जाते हैं, बस कोई भी फंक्शन हो, यानी जो भी चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, नेगेटिव हो, बस हम उसके बहुत शौकीन हो गए हैं। वो करना हमारी जिम्मेदारी हो गया, फैशन हो गया। अल्लाह ने जिनको पैसा दिया है बस उसके पीछे है कि अपना पैसा, अपना शौक़ पूरा करो, जायज़ नाजायज़, मरने के बाद देखा जाएगा। वहाँ देखने का वक्त नहीं साहब, वहाँ भुगतने का मसला शुरू हो जाता है। मर्द आँख बंद होते ही अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं और अज़ाब शुरू हो जाता है। यानी जब रूह निकलती है तो जिस्म के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर रोक रोक करके अज़ाब दिया जाना शुरू हो जाता है वहाँ से। फिर कब्र का अज़ाब, उसके बाद महशर की जो तपिश और सूरज का पिघला देने वाला मंज़र, फिर उसके बाद जहन्नम के हौलनाक मंज़र, ये फिर एक सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए ये जितनी भी खुराफात हैं, मैं कह रहा हूँ अजीब बात है कि एक मुसलमान अपना जो बर्थडे मनाता है या शादी डे मनाता है या हैप्पी न्यू ईयर मनाता है, मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि अल्लाह ने अगर हमें 70 साल की ज़िंदगी दी है और हम 25 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं और हमारी ज़िंदगी में 40 साल 39 साल बचे हैं, एक साल में मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, हम खुश हो रहे हैं। अगर किसी को करोड़ों रुपए दे दी जाएं, सारी ज़िंदगी में तुमको खर्च करने हैं इसको, इसके अलावा कोई पैसा तुम्हें नहीं मिलना, हर साल 1 लाख रुपए कम होंगे, तो वह बदिन बदिन गमगीन होगा बंदा। मेरे 99 लाख बचे हैं, अब 98 बचे हैं, फिर 97 बच रहे हैं, फिर बाद में ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह मेरी ज़िंदगी का हर साल 1 साल में कम हो रहा है, एक कम हुआ, फिर कम, एक दिन हम चले जाएंगे दुनिया से। कैसी उल्टी सोच हो गई हमारे पास। हम ज़िंदगी घटने को बढ़ने का नाम दे दिया है और फिर उसके बाद जश्न मना रहे हैं साहब। ज़िंदगी बढ़ती नहीं है, अब जहन से निकाल दी। हर बंदे की ज़िंदगी घटती है रोज़ाना। वो एक छोटी सी पूंजी लेकर के आया ज़िंदगी की, 60 70 80 100 साल, बस ये 100 साल की छोटी सी पूंजी है। इसको ये बढ़ती नहीं है, ये 100 साल से फिर 99 साल होगी, फिर 98, और ये घटते घटते ज़ीरो पर आने के बाद हम दुनिया से उठा लिए जाएंगे। इसलिए मेरी मौदवाना गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें और इस बात के लिए खड़े हो जाएं और जम जाएं कि अल्लाह ने जो तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे करके भेजा है वही तरीक़ा अच्छा है और सच्चा है, और उसी पर हमारी ज़िंदगी का मदार होना चाहिए, और उसी में कामयाबी हमको नज़र आ जानी चाहिए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।